کیا آپ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر و شاعری کا ذوق رکھنے والے شخص تھے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا؟ اور حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کب ہوا؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے قبیلہ دوس کے سردار اور نہایت اعلیٰ سوجھ بوجھ کے مالک اور شاعر تھے۔ ان کے قبیلے کو نواح یمن میں امارت حاصل تھی۔ وہ نبوت کے 11ویں سال مکہ تشریف لائے تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا اور نہایت عزت و احترام سے پیش آئے۔ پھر ان سے عرض برداشت ہوئے، اے طفیل، آپ ہمارے شہر تشریف لائے ہیں اور یہ شخص جو ہمارے درمیان ہے اس نے ہمیں سخت پیچیدگی میں پھنسا رکھا ہے، ہماری جامعیت بکھیر دی ہے اور ہمارا شیرازہ منتشر کر دیا ہے۔ اس کی بات جادو کا سا اثر رکھتی ہے کہ آدمی اور اس کے باپ کے درمیان اور آدمی اس کے بھائی کے درمیان اور آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جس افطاط سے ہم دو چار ہیں کہیں وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر بھی نہ آن پڑے، لہٰذا آپ اس سے ہرگز گفتگو نہ کریں اور اس کی کوئی چیز نہ سنیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ مجھے برابر اسی طرح کی باتیں سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ میں تہیہ کر لیا کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی چیز سنوں گا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات چیت کروں گا۔ حتیٰ کہ جب میں صبح کو مسجد حرام گیا تو کان میں روئی ٹھونس رکھی تھی کہ مبادا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض باتیں مجھے سنا ہی دیں۔ چنانچہ میں نے بڑا ہی عمدہ کلام سنا۔ پھر میں نے اپنے جی میں کہا، ہائے مجھ پر میری ماں کی آہو فگا، میں تو واللہ ایک سوچ بوجھ رکھنے والا شاعر آدمی ہوں، مجھ پر بلا برا چھپا نہیں رہ سکتا، پھر کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں؟ اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا، اگر بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ یہ سوچ کر میں رک گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پلٹے تو میں بھی پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے تو میں بھی داخل ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آمد کا واقعہ اور لوگوں کے خوف دلانے کی کیفیت، پھر کان میں روئی ٹھونسنے اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن لینے کی تفصیلات بتائیں۔ پھر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات پیش کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ اللہ گواہ ہے، میں نے اس سے عمدہ قول اور اس سے زیادہ انصاف کی بات کبھی نہ سنی تھی۔ چنانچہ میں نے وہی اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں ان کے پاس پلٹ کر جاؤں گا اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، لہٰذا آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کو جو نشانی عطا ہوئی وہ یہ تھی کہ جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر چراغ جیسی روشنی پیدا کر دی۔ انہوں نے کہا، یا اللہ، چہرے کے بجائے کسی اور جگہ یہ نشانی عطا فرما، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اسے مسئلہ کہیں گے۔ چنانچہ یہ روشنی ان کے ڈنڈے میں پلٹ گئی۔ پھر انہوں نے اپنے والد اور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے، لیکن قبیلہ والوں نے ان کی بات نہ سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ ان کے لیے بد دعا فرمائیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجائے بد دعا کی یہ دعا کی، اے اللہ، دوست کو ہدایت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا، اور غزوہ طائف کے موقع پر پورا قبیلہ دوست حاضر تھا۔ انہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جن کی قسمت میں امام المحدثین بننا تھا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک مدینہ میں رہے اور 11 ہجری میں مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے یمامہ میں شہید ہو گئے۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ تک اہم معلومات پہنچاتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔
اور بیل آئکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔